یہی پنجاب ہے جہاں 40 سال سے آپ بلا شرکت غیرے آپ یہاں براجمان رہے، یہاں کے سیاہ و سفید کے مالک رہے۔ آج کیا خوف ہے کہ آپ کسی اور کو یہاں برداشت نہیں کرنا چاہتے؟ کیا وجہ ہے کہ پورے پنجاب کو چھوڑ کر ساری مسلم لیگ نون ایک حلقے کے اوپر جو ہے بیان بازی کر رہی ہے، ایک حلقے کے اوپر جو ہے ان کی نیندیں اڑی ہوں؟ جہاں کے بادشاہ آپ بننا چاہتے ہیں، یہیں سے مال اور دولت لوٹ لوٹ کر آپ انگلستان لے گئے اور آپ نے وہاں ایون فیلڈ اپارٹمنٹس بنائی۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایک جماعت جو کہ اس ملک میں چوتھی دفعہ حکومت کرنے کی خواہش مند ہے، اس کے لیڈران کہتے ہیں کہ ہم کوئی بد تہذیبی نہیں کرتے اور ہم بد تہذیبی اور بدتمیزی جو ہے وہ پاکستان پیپلز پارٹی کے خلاف اور ان کے لیڈران کے خلاف نہیں کرنا چاہتے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ یہ دیکھیے کہ دوسری طرف وہ اپنے تیسرے درجے کے جو لیڈران ہیں ان کو اسپیشل ٹاسک کیا گیا ہے، ان کے ذمہ یہ کام لگایا گیا ہے کہ وہ گالیاں، گالم گلوچ اور بد تہذیبی کی انتہا کریں۔ لہٰذا آج گو کہ ہم بھی بد تہذیبی پہ یقین نہیں رکھتے، لیکن ہم تہذیب کے دائرے میں رہتے ہوئے ان کا جواب دینے آئے ہیں۔ سب سے پہلے یہ کہ آج صبح مریم اورنگزیب صاحبہ کی کچھ فرمودات جو ہیں وہ کان میں پڑے، جس میں وہ کہتی ہیں کہ جو الزامات وہ لگاتی ہیں اس کے جواب میں صرف ایک بات کہوں گی۔ پورے 16 ماہ کی پی ڈی ایم کی حکومت میں مسلم لیگ نون کے علاوہ اور آپ کی وزارت اطلاعات میں کوئی اور نہیں تھا، اور پی ڈی ایم کی حکومت میں اگر کوئی اچھے کام کیے گئے تو اس تمام جو ہے بیانیے کا بیڑا غرق کرنے کا جو صحرا ہے وہ بھی انہی شخصیت کے سر پہ۔ پوری پی ڈی ایم کی حکومت کی جو ہے بٹھا بٹھانا اور بیڑا غرق کرنا، یہ دیکھیں جی لائٹ بھی چلی گئی، یہ بٹھا اس کا تمام تر صحرا ان لوگوں کے سر پر ہی ہے جو ملازمت کے ذریعے سیاست میں آئے۔ ہم پولیٹیکل ورکرز ہیں، ہم نہ ملازمت کے ذریعے سیاست کرنے پر یقین رکھتے ہیں، نہ ملازمت کے ذریعے وزارتوں میں آنے پر یقین رکھتے ہیں، جواب دینے کا ہم حق رکھتے ہیں۔ اس لیے ہم مریم اورنگزیب صاحبہ کو اور ان کے ذریعے وہ تمام لوگ جو ان کے منہ میں یہ الفاظ ڈال رہے ہیں ان کو یہ کہنا چاہتے ہیں۔ انہوں نے کہا ہے کہ بلاول صاحب نیا اس لاہور میں گھوم رہے ہیں، ہم انہیں جواب دینا چاہتے ہیں کہ یہ لاہور آپ کے لیے تو نیا ہو سکتا ہے، بلاول صاحب کے لیے نیا اس لیے نہیں کہ بلاول صاحب کے نانا کی اور ان کی جماعت کی جو داغ بیل اور بنیاد ہے وہ اسی لاہور میں ڈلی۔ اسی پنجاب نے شہید بھٹو کو حکومت دی، اسی پنجاب نے محترمہ بے نظیر بھٹو کو حکومت دی۔ یہی پنجاب ہے جہاں 40 سال سے آپ بلا شرکت غیرے آپ یہاں براجمان رہے، یہاں کے سیاہ و سفید کے مالک رہے۔ تو آج کیا خوف ہے آپ کو؟ آج کیا خوف ہے کہ آپ کسی اور کو یہاں برداشت نہیں کرنا چاہتے؟ آپ تعصب اور صوبائیت کی جو ہے اپنے اقتدار کی خاطر تعصب اور صوبائیت کی جو ہے چھولے بھڑکانا چاہ رہے ہیں اس ملک میں۔ اور آپ کو یہ بھی یاد کرا دیں، یہ حلقہ جہاں سے بلاول صاحب الیکشن لڑ رہے ہیں جس کی انہیں بہت تکلیف ہے، وہاں انہوں نے جو بلاول صاحب کے سامنے جس شخصیت کو جو ہے حلقے میں اتارا ہے، میں سوال کرنا چاہتی ہوں مسلم لیگ نون سے کہ کیا ان کے پاس کوئی مسلم لیگی، کسی مسلم لیگی کی اولاد، کوئی مسلم لیگی نہیں تھا کہ انہوں نے مجلس احرار والے جنہوں نے پاکستان کی مخالفت کی، جن کے بڑوں نے ان کی اولادوں کو ٹکٹ دے دیا گیا؟ کیا یہ بات کسی سے ڈھکی چھپی ہے؟ آج جو کینڈیڈیٹ کہتا ہے کہ یہاں پیسے کی سیاست چلانے آئے ہیں، تو آپ کی یادداشت تازہ کرا دیں کہ آپ کے بڑے جو بریف کیس بھر بھر کے کوئٹہ لے جاتے تھے اس میں کھجور کی گٹکیں تھیں۔ یہ جو سارا رواج ہے یہ آپ کے گھر سے چلا ہے، اور ہمیں کوئی ضرورت نہیں، ہمیں ان کے خوف سے اندازہ ہو رہا ہے کہ ہم جیت رہے ہیں۔ کیا وجہ ہے کہ پورے پنجاب کو چھوڑ کر ساری مسلم لیگ نون ایک حلقے کے اوپر جو ہے بیان بازی کر رہی ہے، ایک حلقے کے اوپر جو ہے ان کی نیندیں اڑی ہوئی۔ لہٰذا میں یہ کہوں گی کہ یہ بھی یاد کریں کہ اسی لاہور اور پنجاب جس پر آپ ابھی دعوے دار ہیں، جہاں کے بادشاہ آپ بننا چاہتے ہیں، یہیں سے مال اور دولت لوٹ لوٹ کر آپ انگلستان لے گئے اور آپ نے وہاں ایون فیلڈ اپارٹمنٹس بنائی۔ یہ بھی آپ کو یاد کرا دیں کہ آپ سے پہلے یہ کام انگریز نے کیا تھا، سامراج نے، اس کے بعد اس کام کا سہرا آپ کے سر ہے۔
پھر وہ کہتی ہیں کہ لاہور کو جو ہے ہم بلاول صاحب کراچی بنانا چاہتے ہیں. سب سے پہلے تو یہ کراچی کے ووٹروں کی تزلیل ہے, یہ سندھ کے ووٹروں کی تزلیل ہے, جہاں ان کی جرت نہیں کہ یہ قدم رکھیں, جہاں کے امیدواروں کو لاہور بلا کے ان کے یہ انٹرویو لیتے ہیں. میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ آپ کو اگر سندھ سے اور دیگر صوبوں سے اتنی نفرت ہے اور آپ اقتدار کی خاطر کسی حد پر بھی جا سکتے ہیں, وفاق پاکستان کی بنیادیں ہلانے پر تلے ہوئے, آپ ان سے پہلے ایک اور لیڈر ان کے کہتے رہے کہ سندھ کے وڈیرے یہاں کیا کرنے آ رہے, تو ہم آپ سے پوچھتے ہیں کہ اون چودھری آپ کی ٹکٹ پہ کیا کر رہے ہیں, ہم آپ سے پوچھتے ہیں کہ غلام سرور آپ کی ٹکٹ پہ کیا کر رہے ہیں. شرم آنی چاہیے آپ لوگوں کو یہ باتیں کرتے ہوئے. بلاول صاحب تو ہمیشہ تہذیب کے دائرے میں رہتے ہیں اور رہے ہیں, اور یاد کریں کہ جس وقت مریم نواز صاحبہ پہ برا وقت آیا تھا تو ایک بلاول صاحب تھے جو اس وقت مجھے لگتا ہے اپنی تہذیب کے دائرے سے اگر کبھی نکلے کسی کے لیے تو مریم نواز صاحبہ کے لیے نکلے, اور اس وقت آپ سب کانپ رہے تھے اور آپ کی زبانیں گونگ تھیں, مت بھولیے. دوسری بات آپ کو یہ بھی یاد کرا دیں کہ 1906 میں دانیال لطفی نام کے کمیونسٹ نے مسلم لیگ نون, جو اصل مسلم لیگ نون تھی, اس کا مینیفیسٹو لکھا تھا, منشور لکھا تھا. آج یہ جو اس مسلم لیگ نون کے قدموں کی خاک بھی نہیں, عشر عشیر بھی نہیں, صرف نام چرا کر بیٹھے ہوئے ہیں. اس مسلم لیگ نے جس نے پاکستان بنایا اس کا اس مسلم لیگ سے کوئی تعلق نہیں. اگر آج اس کا نام بھی آپ نے چرایا ہے تو کیا آپ کے پاس چلیں اس لیول کا آدمی نہیں, لیکن کوئی اور شخص نہیں جو آپ کا منشور آپ کو وقت پر لکھتے. آج کیا تاریخ ہو گئی ہے, اور مسلم لیگ نون کا منشور جو ہے وہ سامنے کیا آنا, اس کا ایک نقطہ سامنے آیا کہ ہماری بات ہو گئی. یہی وہ وجہ ہے کہ جس کی وجہ سے آپ لوگوں کے پاکستان کے عوام کا کوئی مسئلہ, پاکستان چھوڑ دیں پنجاب کے عوام کا کوئی مسئلہ کبھی ان کی زبان پر نہیں آیا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ ان کی بات ہو گئی. ان کے لیے پنجاب کے عوام کے ووٹ کی تذلیل ہے کہ آج تک جو جماعت ان کے ذریعے پاکستان پر قابض ہونا چاہ رہی ہے وہ اپنا منشور سامنے نہیں لا سکی. ہمیں سوال پوچھتے ہیں کہ اردو کا قاعدہ لکھنے میں اور منشور لکھنے میں بہت فرق ہوتا ہے. کیا پورے پاکستان میں کوئی بندہ نہیں جو آپ کو ایک منشور لکھ کر دے دے؟ صرف یہ لاپرواہی نہیں ہے, یہ جان بوجھ کے تذلیل ہے کہ ہم بنے ہی بادشاہت کے لیے ہیں اور ہم یہ کریں گے کسی بھی صورت. آخر میں آپ کو یہ آپ کے ذریعے پنجاب کی عوام سے مخاطب ہوں کہ جس طریقے سے مسلم لیگ نون کی نیندیں حرام ہوئی ہیں اس ایک حلقے کی وجہ سے, بلاول صاحب کے لاہور کے ایک حلقے کی سیاست نے پورے پنجاب سے مسلم لیگ نون کے پیر اکھاڑ دیے. تو پنجاب کے عوام بھی انشاءاللہ تعالی اسی طرح ہر حلقے سے یہ جو بادشاہت کا تاج سر پہ الیکشن سے پہلے سجا کے بیٹھے ہوئے ہیں, جن کے نزدیک پنجاب کے عوام پیدا ہی اس لیے ہوئے ہیں کہ وہ ان کو اور ان کی نسلوں کو ووٹ دیں, انشاءاللہ تعالی پورے پنجاب سے ان کے پیر اکھڑیں گے.